إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك
الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمنت بالله صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم
اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشعم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبيه الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بحمدی تعالی بترتیب درس قرآن پاک میں سورہ مائدہ چھٹے سپارے کا درس آپ سماعت کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 42 سے درس کا آغاز ہے، اور یہ وہ آیات کریمہ ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی بدعمالیوں کا ذکر فرمایا، بالخصوص جو ان کا ایک برا وصف بہت زیادہ جھوٹ بولنا اور رشوت کی بنیاد پر یعنی حرام خوری کرنا، اور مزید اللہ کے کلام توریت شریف میں رد و بدل تحریف، یہ ان کے بنیادی جرائم تھے جس پر خاص قرآن کریم میں توجہ دلائی گئی، اور بتایا یہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اس طرح یہ رد و بدل بھی کرتے ہیں اور رشوت کی بنیاد پر
جو احکام حق بیان کرنے کے تھے ان کو چھپا دیتے. تو یہ سنگین جرائم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی ان بدعمالیوں کو بیان کیا. اور ساتھ ہی ساتھ آج کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آسمانی کتابیں ہیں، توریت، انجیل اور آخری کتاب قرآن کریم، اس کی عظمتوں کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. اور اس بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو فیصلہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی روشنی میں ہو، وہی فیصلہ جو ہے حق فیصلہ ہوتا ہے، اور اسی کے نتائج جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں بہترین عطا فرماتا. اب سب سے پہلے یہودیوں کی بدعمالیوں کو سماعت کریں. ارشاد فرمایا سماعون للکذب، بہت جھوٹ سننے والے ہیں. سمیع کے معنی ہوتے سماعت، سننا. تو یہاں مبالغے کے ساتھ فرمایا کہ یہ جھوٹ صرف تھوڑا بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ، یہ جھوٹی باتیں سننا. سماعون للکذب، بہت جھوٹ سننے والے. اکالون للسحت، اور بڑے حرام خور، یعنی یہ رشوتیں لیتے تھے اور اللہ کے کلام کے اندر کیا کرتے ہیں؟ رد و بدل کر دیتے، احکام الہی کو بدل دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن جَاءُوكَ، تو یہ تمہارے حضور حاضر ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر یہ یہودی کبھی اپنے تنازع کے حل کے لیے، جو ان کے آپس کے کوئی جھگڑے ہوں اور فیصلے کے لیے آپ کے پاس آ جائے، فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو آپ ان میں فیصلہ فرماؤ. کیونکہ نبی علیہ السلام حق فیصلہ فرمانے والے، تو فرمایا آپ ان میں فیصلہ فرما دو. او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لو. آپ پر لازم نہیں ہے، اختیار ہے، چاہو تو ان میں فیصلہ کرو. او اعرض عنہم، یا ان سے منہ پھیر لو. فَإِن تُعْرِضْ عنہم، اگر آپ ان سے منہ پھیر بھی لیں گے، ان کا فیصلہ نہیں بھی کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ ہرگز تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے، آپ کو کوئی یہ نقصان نہیں دے سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان میں فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا. بالقسط یعنی جو حاکم ہوتا ہے، اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کسی کی طرفداری نہیں کرنی، کسی کی رعایت نہیں کرنی، بلکہ جو حق فیصلہ ہے اس کو کرنا ہے. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا. اب دیکھیں یہاں پر انصاف کا ذکر ہے، اور انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا پسند فرماتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کوئی بھی معاملہ آ جائے، کسی کی ذات کا ہو، اپنی ذات کا ہو، کوئی حقوق کے معاملات ہوں، اگر انصاف کا ترازو ہوگا، انصاف کو سامنے رکھ کر جو کام کرے گا تو اس کے کام میں برکت بھی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کام اور ایسے فیصلے کرنے والے کو پسند فرماتا. تو بالخصوص اگر آج کسی معاملے میں کسی کو منصف بنایا جائے، اگر حاکم بنایا جائے، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کام انصاف کے ساتھ کرے، حق بیانی کرے، کسی کی رعایت اور طرفداری نہ کرے. رشوت لے کر کسی کی حق تلفی کر لینا اور کسی کا حق مارنا، یہ بہت بڑا سنگین جرم ہے، انتہائی سخت گناہ ہے. کیونکہ رشوت دینا اور لینا دونوں حرام ہیں، اور یہ کئی معاملات میں ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ سرکاری اداروں ہی میں رشوت کے معاملات ہوتے، بلکہ رشوت یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بعض دینی طبقے کے بھی لوگ ہوتے ہیں، بظاہر کہیں سے کوئی اس کی امداد آ رہی ہوتی، اس کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات اگر دیکھا جائے تو وہاں بھی رشوت کی کوئی صورت بن سکتی.
فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے اس پر کئی توجہ دلائی ہے کہ رشوت کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں دینی دنیاوی اعتبار سے. اگر کسی عہدے منصب پر ہے تو رشوت کا لین دین اس کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے بچے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب یہودیوں کی بدعمالیوں کا ذکر کیا تو خاص اس کا ذکر کیا اکالون للسحت, کہ حرام خور ہے. یہ حرام خوری اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور جب بندے کے پیٹ میں حرام کا مال چلا جاتا ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا یہ جو حرام کا میل پیٹ میں جاتا ہے یہ پیٹ میں آگ بھرتا ہے. بظاہر تو دنیا میں اس کا یہ مال ہے اور اس نے کوئی کھانے کی چیز لی, لیکن اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ چلی گئی. کیوں؟ کہ جو حرام کا مال ہوتا ہے اس کی روحانیت کو جلا دیتا ہے, روحانیت برباد ہو جاتی ہے. اب بندہ کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتا ہے, خوف خدا سے آنسو نہیں بہتے, عبادت میں ذوق نہیں آتا, لذت نہیں ملتی. تو بندہ پھر سمجھ لے کہ پیٹ میں ہو سکتا ہے کوئی حرام کی غذا چلی گئی. اسی لیے ہمارے اسلاف حرام مال تو دور کی بات شبے سے بھی بچتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ روحانیت کو برباد کر دیتی ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ تھوڑا کھائے لیکن حلال کھائے, کیونکہ حلال میں نور ہے, حلال میں روحانیت ہے, اور حلال ہی کی برکت سے اللہ عبادت بھی قبول کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے. دعا کی قبولیت چاہیے. اگر مستجاب بننا ہے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم اگر اللہ کی بارگاہ میں مستجاب, کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے, یہ بننا چاہتے ہو تو اپنی غذا کو حلال کر لو, کہ حلال غذا کی برکت سے اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. اب اس کے بعد جو آگے آیت کریمہ آ رہی ہے سورہ مائدہ کی آیت ہے اور اس پر رکوع کا بھی اختتام ہے, 43 نمبر آیت. اس آیت میں دیکھا جائے تو اظہار تعجب ہے. کس بات پر اظہار تعجب ہے؟ اس آیت کا خلاصہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس آیت میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ توریت کے ماننے والے ہیں یہودی, اور کئی جرائم کی سزا ان کو پتہ ہے کہ ہماری شریعت میں چور کی سزا, ڈاکو کی سزا, زنا کی سزا, کیا کیا سزائیں. لیکن توریت کے ماننے والے اور کوئی جرم ہو جائے اس کی سزا اس کو بھی جانتے لیکن عمل نہیں کرتے تھے. اور حضور کی نبوت کے منکر ہونے کے باوجود اپنے تنازعات کے لیے, اپنے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے. یہ کتنا اظہار تعجب ہے کہ ایک طرف حضور کی نبوت کا انکار ہوتا لیکن دوسری طرف اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرانے حضور کی بارگاہ میں آتے. تو یہ اظہار تعجب کے لیے قرآن کہتا ہے کیفا. یہ کیفا ایک طریقے سے تعجب کا اظہار ہے کہ کیفا یحکمونک, اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا, حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے. یہ خود اہل کتاب ہے, ان کے پاس بھی توریت ہے. فِيهَا حکم اللہ, اور اس توریت کے اندر اللہ کے احکام بھی موجود ہیں, جو حکم اللہ نے بیان کیا اس کے اندر موجود ہے. ثم یتولون من بعد ذالک, اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں. یہ اللہ کے احکام جو توریت کے سے منہ پھیرتے ہیں اور فیصلے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین, اور یہ ایمان والے نہیں ہیں, یعنی صرف اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں فیصلہ کرانے. حقیقت میں معاذ اللہ حضور کی نبوت کو بھی نہیں مانتے تھے اور اللہ کی کتاب توریت کا حکم بھی انہوں نے نہ مانا. اس لیے فرمایا وما اولئک بالمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتابوں کی عظمتوں کو بیان کیا اس رکوع کے اندر. اس رکوع میں توریت کی بھی عظمت ہے, انجیل کی بھی عظمت ہے, اور سب سے آخری آسمانی کتاب
قرآن پاک کی بھی عظمت کو اللہ نے اس رکوع کے اندر بیان کیا. تو فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا، بے شک ہم نے توریت اتاری، انزلنا ہم نے اتاری، التوراۃ توریت، فیہا ہدی و نور جس میں ہدایت ہے اور نور ہے، یحکم بہا النبیون اور اسی کے ذریعے، اسی توریت کے ذریعے فرما بردار نبی یعنی اللہ کے نبی جو ہیں اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. کن کے لیے فیصلہ کرتے ہیں؟ یعنی ان یہودیوں کے لیے جو ان کے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے. تو نبی بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور جو نبی کی امت کے علماء ہیں، فقہا ہیں، یہ سب اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ فیصلہ اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے، وہ حق فیصلہ ہوتا ہے. تو فرمایا یحکم بہا النبیون اور اس کے ذریعے فیصلہ کرتے الذین اسلموا اللہ کے فرما بردار نبی. اسلموا کے معنی ہوتے ہیں گردن جھکا دینا، اسلام کے معنی یہی ہوتے گردن جھکانا، فرما برداری کرنا. تو اللہ کے نبی ہیں الذین اسلموا اللہ کے فرما بردار. للذین ہادوا کس کے لیے فیصلہ کرتے؟ ان یہودیوں کے لیے. تو جب نبی ان یہودیوں کو اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کر کے سناتے تو نبی کی امت کے علماء ہیں، انہوں نے بھی اس کے مطابق فیصلہ کیا. والربانیون یہ ربانی جو ہے ان علماء کو کہا جاتا ہے جو علم اور عمل کا پیکر ہو. ظاہری علم یہ اللہ کی نعمت، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ علم بھی رکھتا ہو عمل بھی کرتا ہو. اسے کہتے ہیں علماء ربانی. تو یہ علماء ربانی ہیں. تو فرمایا والربانیون والاحبار یعنی علماء ربانی بھی توریت کے مطابق فیصلہ کرتے، والاحبار اور جو ان کے فقہا تھے یہ بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے. بما استحفظوا من کتاب اللہ. سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سب اللہ کی کتاب کے محافظ ہیں. استحفظوا حفاظت کی گئی، یعنی اللہ کی کتاب انہوں نے اس کی حفاظت کی. وہ کس طرح حفاظت کی کہ ان کے سینوں میں بھی کتاب ہے اور ان کے درس بھی ہیں اور اسی کے مطابق وہ لوگوں کو احکام سناتے. تو جو اللہ کی کتاب ہے اس کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کیا ہے کہ اللہ کا کلام مسلمان کے سینے میں ہونا چاہیے. اللہ کے کلام کا درس عام ہونا چاہیے. یہ جتنا قرآن کا درس عام ہوتا جائے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ حفاظت رہے گی، آنے والی نسلوں تک حق پہنچتا رہے گا، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سلسلہ جب جاری رہے گا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب کے محافظ تھے. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور وہ اس کے خود گواہ تھے. اب بات آ گئی فیصلے کی، بات آ گئی اللہ کے کلام کی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب فیصلہ حق ہوتا ہے تو کسی کو اچھا بھی نہیں لگتا. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرضی کا فیصلہ ہمیں مل جائے، اور ان کی مرضی کے خلاف آتا ہے تو لوگ پھر علماء کی بھی مخالفت کرتے ہیں. باقاعدہ دارالافتاء میں دیکھا گیا اگر کوئی سائل سوال لے کر آیا، اس کی مرضی کے موافق جواب مل گیا تو راضی ہو کر چلا گیا، لیکن جو حق بیان ہے وہ تو کرنا ہی ہے، مفتی کی ذمہ داری ہے. اور جہاں اس کے خلاف فتویٰ ہے تو مخالفت، دلائل اور اعتراضات شروع. اب اس کا کام کہاں ہے؟ اعتراض کرنا. لیکن بات یہاں پر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بات فیصلے کیا جائے، حق و انصاف کیا جائے تو اس میں کسی کی رعایت نہ کی جائے، لوگوں سے نہ ڈرا جائے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. تو فرمایا فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتا لوگ کیا کہیں گے اس کو چھوڑ دو، لوگ ناراض ہوتے ہو جائیں لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. لوگوں سے نہیں ڈرنا. ڈرنا کس سے ہے؟ وخشونی. اللہ فرماتا ہے مجھی سے ڈرو.
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو. یعنی یہ یہود کے علماء یہی کرتے تھے نا کہ رشوت لیتے تھے اور جس کو جو مرضی کا فیصلہ چاہیے تھا سنا دیتے. تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے کلام میں تعریف، رد و بدل، اور دنیا کے اس ذلیل مال کی خاطر انہوں نے اتنا بڑا سنگین جرم کیا. تو فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو. انہوں نے یہ حرکت کی. کتنے مقامات توریت کے ایسے ہیں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں موجود تھیں، حضور کے اوصاف موجود تھے، لیکن یہ یہود کے علماء جو رشوت لینے والے تھے جانتے تھے اگر ہم حق بیان کریں گے، حضور کے اوصاف بیان کریں گے تو سب حضور کے دامن میں وابستہ ہو جائیں گے، اور ہماری جو کمائی ہے، ہمارے جو نذرانے ہیں، جو ہماری تحفے تحائف ہیں، جو ہدیے، سب بند ہو جائیں گے. تو اپنی اس دنیا کی معمولی کمائی اور ایک طریقے سے دنیا کی کم تر دولت کی خاطر انہوں نے یہ حرکت کی. تو اس سے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، یعنی جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں. اب یہاں تو توریت کی عظمت اور اس کے مطابق فیصلے کا ذکر ہوا، لیکن ہم چونکہ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی نعمت دی ہے، اب ہمارے لیے شریعت وہی ہوگی جو قرآن کے احکام ہوں گے. لیکن بعض احکام ایسے بھی ہیں جو سابقہ شریعتوں میں تھے تو ہم پر بھی ہیں. سارے احکام منسوخ نہیں، کچھ ہیں تو جو ان شریعتوں کے تھے ہم پر بھی ہیں تو اس پر تو عمل ہے. تو اب وہ احکام جو سابقہ شریعتوں میں تھے ہم پر بھی ہیں، ان کو بیان کیا جا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو خون کا بدلہ خون، قصاص. کسی نے کسی کا زخم، آنکھ، کان، ناک یا دانت یعنی جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچایا تو اتنا بدلہ سابقہ شریعت میں بھی تھا، ہماری شریعت میں بھی. تو ان احکام کو بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے توریت میں ان پر لازم کر دیا. کتبنا لازم کر دینا، اس کے ایک معنی ہوتا ہے لکھ دینا، تو لکھنا یعنی لازم کر دینا. کتبہ یکتبو، لکھنا، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، تو یہ فعل ہے. کتبنا، ہم نے ان پر لازم کر دیا. فیہا، اس میں، توریت میں کیا لازم کر دیا؟ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، خون کا بدلہ خون، کسی کا قتل تو قتل. والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کا بدلہ اس کو وہی دینا پڑے گا. والانف بالانف، انف کہتے ہیں ناک کو، ناک کے بدلے ناک. والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان. دیکھیں قرآن کریم کے یہ آیت کے کلمات آپ کی معلومات کو بھی بڑھائیں گے، کیونکہ جسم کے اعضاء ہیں، آپ اس کے نام یاد کر سکتے ہیں اس آیت کو دیکھ کر. عین آنکھ کو کہتے ہیں، انف ناک کو کہتے ہیں، اذن یہ کان کو کہتے ہیں، سن یہ دانت کو کہتے ہیں. تو یہ اعضاء کے نام بھی یاد کرنا آسان ہو جائے گا. تو فرمایا والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت. والجروح قصاص، جروح کہتے ہیں زخم کو، اور زخموں کے بدلے میں وہی بدلہ ہوگا. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اور جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو اس کا گناہ اتار دے گا. اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں، ایک قول یہ بھی ملتا ہے، ایک قول کہ جو قاتل یا جرم کرنے والا اپنے جرم پر نادم ہو کر گناہ کے وبال سے بچنے کے لیے بخوشی اپنے آپ کو حکم شرعی جاری کرا دے، یعنی کہہ دے بھائی میں نے قتل کیا، مجھے قتل کر دو، اس کی آنکھ پھوڑی، میری آنکھ پھوڑ دو، جو میں نے گناہ کیا ہے یہ بدلہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو جب بخوشی اپنے اوپر شرعی احکام جاری کر دے
تو قصاص کے اس جرم کا کفارہ ہو جائے گا اور آخرت میں اس پر عذاب نہ ہوگا. ایک قول یہ ملتا ہے. تو فرمایا یہاں پر یہی فمن تصدق به فہو کفارۃ اللہ، پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو اس کا گناہ اتار دے گا. ومن لم یحکم، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم. اب یہ تو توریت کی عظمت اور توریت کے احکام بیان ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے جو آخری نبی تھے، بنی اسرائیل کے، وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ان کو جو کتاب ملی انجیل، اب اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. کیونکہ بنی اسرائیل میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے وقتاً فوقتاً 4000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، پے در پہ آتے رہے. اور ان کے آخری جو آئے عیسیٰ علیہ السلام. تو فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مریم، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا. قفینا، پے در پہ، ان کے پیچھے، علی آثار، ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم آئے. ان کی شان کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور عیسیٰ ابن مریم جو ہیں توریت کی تصدیق کرنے والے. سابقہ کتاب کے یہ بھی مصدق ہے. ہر کتاب چونکہ اللہ کی کتاب ہے، ماننا، ایمان لانا سب پر ضروری ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے مصدق، تصدیق کرنے والے ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، لیکن ان کو جو اللہ نے کتاب دی وہ ہے انجیل. اس کے اندر کیا ہے؟ ہدی و نور. اس میں بھی ہدایت ہے، اس میں بھی نور ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور انجیل میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے توریت کی تصدیق فرمائی. یہ انجیل بھی توریت کی تصدیق کرنے والا ہے. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور اس میں بھی ہدایت اور نصیحتیں متقین پرہیزگاروں کے لیے. دیکھیں کتنا اہم نکتہ ہے اگر اس پر ہم غور کریں. قرآن واضح کر رہا ہے اللہ کے کلام ہی میں ہدایت ہے، اللہ کے کلام ہی میں نصیحت ہے، لیکن ملے گی کس کو؟ للمتقین، پرہیزگار، ڈرنے والا، جو واقع میں خوف خدا رکھنے والا ہے، جستجو ہے، طلب ہے، سیکھنا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو میں سنوں، سیکھوں. تقوی ہے تو اس تقوی کی برکت سے اللہ اس کلام سے ہدایت بھی دے گا اور اس کلام سے اس کو نصیحت بھی مل جائے. تو اس لیے بندہ اپنے آپ کو ایسا کر لے کہ اس کے اندر جستجو ہو، طلب ہو، اور صدق اور اچھی طلب کے ساتھ جب اللہ کے کلام کو سنے گا تو اللہ تبارک و تعالی ساری برکتیں اسے نصیب کرے گا. تو اس لیے جب بندہ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے آئے، یہ اچھی نیت لے کر آئے، یہ عزم لے کر آئے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مجھے کوئی نصیحت، کوئی ہدایت کا جام دے دے، تو یقیناً اس کی نیت صادق ہوگی، نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی اس کو عطا فرمائے گا. دار و مدار جو انسان کی نیت پر ہوتا ہے کہ کس نیت سے بندہ آیا ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا پھل اس کو نصیب ہوگا. اب اس کے بعد فرمایا انجیل کی عظمت، انجیل کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی. فیصلہ کرنا ہے اسی کے مطابق. تو فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ نافرمان ہیں. اب یہاں پر آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو یاد رکھیے گا کہ انجیل میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے جو دلائل موجود ہیں، تو اہل انجیل کو چاہیے ان دلائل کے مطابق ایمان لے آئے. یہ ہے فیصلہ کہ جب اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے ہی
جو سابقہ کتابیں نازل کی، جو ان سے پہلے انبیاء آئے، سب کتابوں میں حضور کے چرچے تھے اور سب نبی حضور کا ذکر کرتے آئے. تو اب فیصلہ کیا کرنا ہے اس کے مطابق؟ تو قرآن نے صاف کہہ دیا، جب حضور کے آخری نبی ہونے، حضور کی شان و عظمت کے دلائل توریت میں ہیں، انجیل میں ہیں، تو اہل کتاب کو چاہیے کہ ان دلائل کو جان کر ایمان لے آئے، اس کو مانیں. اور سارے یہودی ایسے نہ تھے، سارے اہل کتاب ایک جیسے نہ تھے، بلکہ جن کی قسمت میں تھا، انہوں نے اللہ کی کتاب میں حضور کی نبوت کے دلائل کو پڑھا، سنا، اور جیسے ہی حضور کا دیدار ہوا پہلی نظر میں حضور پر ایمان لے آئے. اور کہنے والے کہتے تھے کہ یہ چہرہ یقیناً حق چہرہ ہے، یہ سچا چہرہ، یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایسے بھی واقعات ملتے ہیں اہل کتاب جب ایمان لے آئے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انجیل کے ماننے والوں کو تنبیہ کر دی کہ جب بیان قرآن کا انجیل میں موجود، یعنی صاحب قرآن کا ذکر انجیل توریت میں موجود ہے، تو اس پر عمل کرنا اور اس پر ایمان لانا سب پر لازم. اب اس کے بعد جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل کا ذکر کیا، تو خود قرآن کی بھی عظمت بیان کی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف بالحق سچی کتاب اتاری ہے. الکتاب بالحق، سچی کتاب، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو سب اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے. مصدق کا معنی ہوتا ہے تصدیق کرنے والا. یہ قرآن ساری کتابوں کی مصدق ہے. وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان پر محافظ و گواہ ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، تو ان میں فیصلہ کرو، بینہم ان کے درمیان. کس کا فیصلہ؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے نازل کیا، اس کے مطابق فیصلہ کرو. فیصلہ کرنے میں کسی کی رعایت نہیں کرنی، کسی کی مرضی کو نہ دیکھنا. فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر. جو حق آیا ہے اس حق کے مطابق فیصلہ کر. سائل کی خواہش کو نہ دے کہ اس کی مرضی کیا ہے، اس کی خواہش کیا ہے، نہیں، حق فیصلہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت رکھی، ہر امت کی شریعت ہے. شریعت سے مراد کیا ہے؟ فروعی احکام، اصول سب کے ایک ہی، یاد رکھیے گا. عقائد ہر نبی اور امت کے ایک ہی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک عقیدہ سب کا ایک ہی ہوگا، عقائد مختلف نہیں ہیں. فروعی احکام ہر امت کے مختلف تھے. تو فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور راستہ بنایا. جیسے آج ہماری شریعت، ہمارے احکام سابقہ شریعتوں سے مختلف ہے. آپ نے بارہا علماء کی زبانی سنا کہ بنی اسرائیل کے احکام بڑے سخت تھے. زکوٰۃ ان پر مال کا 1/4 تھا، ہم پر 2.5%. اسے کئی احکام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقے سے راستہ بنایا تاکہ اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جو چاہے کرے. اللہ چاہے تو سب کو ایک ہی امت کر دے، لیکن اس کی مشیت ہے نا. تو اس سے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. لیکن ایسا نہیں ہے. سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی احکام، فروعی احکام یہ مختلف رکھے. تو یہ احکام مختلف ہونا یہ بھی بندے کی آزمائش ہے، بندے کا امتحان ہے کہ کون ان احکام پر صدق کے دل سے عمل کرتا ہے. تو فرمایا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے اب احکام مختلف کیے تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان کے ذریعے تمہیں آزمائے. لِيَبْلُوَكُمْ،
لیبلوا مانا ہوتا ہے آزمائش، امتحان. تو اسی لیے دنیا کیا ہے؟ مرکز امتحان ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے. ایکم احسن عملا، کہ کون اس دنیا کی زندگی میں رہ کر احسن عمل کرتا ہے. سورہ ملک میں آپ روز رات کو یہ پڑھتے. یہ دنیا مرکز امتحان، امتحان لینے والی ذات رب العالمین. تو جس مرکز کا ممتحن، امتحان لینے والا اللہ، اور یہ امتحان کا مرکز ہو، تو جب طالب علم ہوتا ہے اس کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں بھول چک نہ ہو جائے، خطا نہ ہو جائے، میری پکڑ نہ ہو جائے. تو بڑے محتاط رہ کر بنتا امتحان کے مرکز میں پرچے کو حل کرتا ہے. تو اس لیے ہم اس دنیا مرکز امتحان میں ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ وہ راستہ بھی آگے قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا فاستبقوا الخیرات، اب تم نیکی کی طرف بڑھو، نیکی کے کاموں میں اب دوسرے سے آگے بڑھو. تم یہ دیکھو کہ فلاں ایک نیکی کرتا ہے، تم دو نیکی کرو. جس طرح آج دنیا میں دیکھا دیکھی ہوتی ہے نا کہ اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا، تو یہ تو نقصان دہ، بندہ ناشکری کر جاتا ہے. کیونکہ دنیا کا حریص نہیں بننا، بلکہ آخرت کا حریص بننا ہے، نیکی کا حریص بننا ہے کہ نیکی میں آگے بڑھنا ہے. یہ دنیا میں اگر بندہ آگے بڑھنے کی کرتا ہے تو ناشکرا ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور آخرت نیکی کے معاملے میں اوپر کو دیکھو. دنیا میں نیچے کو دیکھیں گے تو شکر آئے گا، اوپر دیکھیں گے تو ناشکرا ہو جائے گا، بندہ حریص ہو جائے گا، بھاگے گا. اور دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو تھک جائے گا، دنیا اس کو تھکا دے گی، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بڑھے گی چاہے کتنا بھی دنیا کا مال آ جائے. تو دنیا میں نیچے دیکھو تو شکر آئے گا. اگر اللہ نے مجھے مکان دیا ہے تو فلاں کرائے کے مکان میں، اللہ نے سواری دی ہو تو پیدل سوار ہوتا ہے. تو اس طرح بندہ شکر کرے گا. اگر 3 وقت کا کھا لے تو شکر کرے، فلاں تو 1 وقت کا کھاتا ہے، 2 وقت کا کھاتا ہے، اس کے اندر اتنی لذیذ، اس کے گھر میں غذائیں نہیں پکتی جو میں روزانہ اتنی لذیذ غذائیں کھاتا ہوں. تو نیچے دیکھے گا تو شکر آئے گا. اور نیکی میں دیکھے آگے، اگر فلاں یہ نیکی کا کام کرتا ہے میں اور آگے بڑھوں گا. اگر یہ تہجد پڑھتا ہے 2 نفل میں 4 پڑھوں گا. فلاں نے اتنا راہ خدا میں دیا میں اور زیادہ دوں گا، اخلاص کے ساتھ. تو نیکی میں آگے بڑھیں گے تو صحابہ کی سنت بھی اور ثواب بھی ملے گی. کیونکہ صحابہ کا جذبہ ہوتا تھا، مثالی جذبہ ہوتا تھا. بارہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کوئی ایک نیکی کا کام بتاتے، ہر صحابی کی کوشش ہوتی وہ نیکی کا کام میں کر لیتا، میں آگے بڑھوں. حضور نے صرف صحابہ کو پہلی صف کے فضائل سنائے، مسجد میں ہجوم لگ گیا، بھیڑ لگ گئی. ہر صحابی چاہتا ہے کہ مجھے پہلی صف مل جائے، مجھے نماز میں یہ ثواب مل جائے، لیکن ممکن نہیں تھا. اللہ نے پھر صحابہ کے جذبات دیکھے تو قرآن کی آیت بھی اتار دی. فرمایا ہم آگے رہنے والوں کو بھی جانتے، پیچھے رہنے والوں کو جانتے. اگر پیچھے رہنے والا پیچھے رہ گیا تو جان بوجھ کر تھوڑی، اس کی نیت تھی کہ پہلی صف میں جگہ ملے، لیکن ممکن نہ تھا. لیکن چونکہ نیت اچھی ہے، پیچھے ہے، اللہ اس کی نیت پر بھی ثواب عطا کر. تو یہ جذبات ہے، یہ صحابہ کرام کا ذوق ہوتا تھا آگے بڑھنا. تو اللہ بھی قرآن میں فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات. خیرات کہتے ہیں بھلائی، نیکی کا کام، اور استبقوا آگے بڑھنا، سبقت لے جانا. تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، ادھر ادھر کے بحث مباحثے سے بچو. کیونکہ بعض اوقات جب انسان فارغ ہوتا ہے نا، فالتو بحث میں ہوتا ہے، بلا وجہ کہتے ہیں بال کی کھال اتارنا، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی حاصل نہیں ہے، بلا وجہ فالتو بحث، سیاسی گفتگو جس میں اس کا حاصل نہیں ہوتا. تو بندے کو توجہ دلائی گئی کہ بلا وجہ وقت ضائع کرنا، بے مقصد فضولیات میں لگ جانا جس میں حاصل نہ ہو، اس سے بہتر تو بندہ اس وقت کوئی نیکی کا کام کرے. اگر موقع ملا ہے، کیونکہ فرصت، فراغت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جاننا چاہیے. تو یہاں پر فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے.
مرجے کہاں ہے تمہارا؟ مرجے کہتے ہیں لوٹنا، لوٹنے کی جگہ، رجوع. تو سب کا مرجے ہے اللہ کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے، تم بے مقصد بحث فضولیات کرتے تھے، تو پتا چلے گا کہ ہم نے وقت کتنا ضائع کر دیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہوشیار کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ فرما دی کہ اپنا فیصلہ جب تم اللہ کی کتاب کے مطابق کرو گے تو تمہارے جو مخالفین ہوں گے، تمہارے جو دشمن ہوں گے، اب تمہیں نقصان پہنچانے کی کریں گے. تو تم بچ کر رہنا کہ تم نے تو حق فیصلہ سنایا لیکن تمہارا دشمن جو ہے اب تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن تم ان کی رعایت مت کرنا، بلکہ ہوشیار رہ کر جو حق ہے اس کو بیان کرو گے تو اللہ کی تمہارے لیے مدد شامل حال رہی. تو فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور اے مسلمان یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو. کس کے مطابق؟ بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا. ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو. تتبع کے معنی پیروی کرنا، اتباع کرنا. اہوا خواہشات، تو ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلنا بلکہ جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق فیصلہ کرنا. وَاحْذَرْهُمْ ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک واحذرہم. اب یہاں پہ ہوشیار کیا گیا اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں. یعنی یہ تمہارے دشمن ہیں اور تمہارے پیچھے لگے ہیں کہ تم سے کوئی غلطی ہو جائے اور تم کہیں گناہ کی طرف نہ چلاؤ، لہذا تم اس سے بھی بچ کر رہنا. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو تو فرمایا فعلم، جان لو انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم. تو اس بات کو بھی جان لینا اگر منہ پھیر لو گے تو اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے. یعنی انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی سزا انسان کو بسا اوقات دنیا میں بھی مل جاتی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں. اگر یہ اہل کتاب لوگ قرآن سے اعراض کریں، یعنی قرآن کا فیصلہ ہے اس کو نہ مانا، تو پھر سمجھ جانا اب چونکہ انہوں نے غلطی تو بہت بڑی کی. کیونکہ جو قوم قرآن کا فیصلہ نہ مانے، جو قوم اللہ رسول کا فیصلہ نہ مانے، اپنی مرضی چلائے، رد و بدل کرے، ترمیم کی بات کرے، تو اس قوم کا حال کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے پھر اللہ ان کے گناہ کی سزا ان کو دنیا میں دے دے. آج جو انسان ذلیل رسوا ہوا اس کی ایک بنیادی وجہ کیا بنی؟ کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا. تو اس سے بندے کو اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ دنیا ہی میں اس عدولی، منہ پھیرنا اور گناہ کی سزا اللہ دنیا ہی میں عطا فرما سکتے. اب اس کے بعد فرمایا افحکم الجاہلیہ. تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے؟ کون لوگ؟ کس کی بات ہو رہی؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ایک مرتبہ یہودیوں کے دو قبیلوں میں ہو گیا جھگڑا. اب دیکھیں یہ حضور کی شان، حضور کی عظمت، معاذ اللہ مخالفت بھی کرنے، منکر بھی تھے، حسد بھی کرتے، لیکن بسا اوقات اپنے فیصلے کے لیے آتے حضور کے دربار میں. اب یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ان کے آپس میں ہو گئے جھگڑے. فیصلے کے لیے کہاں ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اب حضور جو کہ عدل و انصاف کا فیصلہ کرنے والے، ساری دنیا کے بادشاہ کو عدل ملا تو حضور کے در سے ملا. حضور فیصلہ کریں گے تو عدل والا، کسی کی رعایت نہیں. حالانکہ حضور کے خاندان کا بھی ہوتا تو حضور فرماتے ہیں میں عدل نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ فیصلہ عدل والا ہوتا. اب حضور نے ان یہودیوں میں جو عادلانہ فیصلہ تھا وہ فرما دیا. اب وہ معاذ اللہ حضور کے فیصلے کے ہو گئے منکر، اور جاتے جاتے معاذ اللہ حضور کی شان میں بے ادبی کر گئے، گستاخی کر گئے.
حضور کے فیصلے کو نہ مانا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ یعنی جاہلیت کا حکم ہوا نا، جو حضور کا فیصلہ مانے نہ مانے، تو ظاہر ہے وہ زمانے جاہلیت کا فیصلہ لے رہا ہے. تو فرمایا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا؟ یہ آیت حضور کی شان بھی بیان کر رہی ہے، حضور کی عظمت بیان کر رہی ہے. فیصلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، دربار رسول اللہ کا ہے، لیکن یاد رکھیں رسول اللہ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم سنائے وہ اللہ کا حکم ہے، کہ حضور کی بارگاہ میں آنا رب کی بارگاہ میں آنا. اسی لیے آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی عین نماز کی حالت میں بھی آ جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی، جہاں سے آیا وہیں سے نماز کو پورا کر. یہ آپ نے اکثر سنا. تو چونکہ فیصلہ حضور نے کیا، لیکن رب نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ؟ تو پتا چلا حضور کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ. اس سے فرمایا اللہ نے احسن، سب سے حسین اور اچھا فیصلہ یہ حضور کا فیصلہ ہے. کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے، جس کا یقین ہے نا، صدق کے دل کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اب حضور کی بارگاہ میں آئے تو یقین کامل کر لے حضور نے جو فیصلہ فرمایا یقیناً حق فیصلہ فرمایا. بحمدی تعالیٰ یہاں پر رکوع ہوا مکمل. آئیے محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں اور اگلے رکوع کا آغاز کرتے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جیسا کہ آپ سورہ مائدہ میں اور بالخصوص آج کے درس میں یہود اور نصارہ ان کے جرائم، ان کی بدعمالیوں کو سماعت کر رہے ہیں. اب مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا، بتایا گیا کہ جب مسلمان جان چکے کہ کس قدر انہوں نے جرائم کیے، کس قدر بدعمالیاں کی، گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، تو اس سے مسلمانوں یہ کبھی تمہارے دوست اور ہمدرد بنی سے، کبھی بھی ان سے دوستیاں مت کرنا، ان سے کبھی بھی اچھی توقع نہیں رکھنا، یہ کبھی بھی تمہارے مخلص نہیں، تمہیں نقصان ہی پہنچائیں گے. اگر دوستیاں کرنی ہے تو اپنوں سے کرو، تعلق جوڑنا ہے تو اپنے سے کرو. جو اسلام کا دشمن، جو نبی کا دشمن ہے، ان پر تو اشداء علی الکفار، یہ صحابہ کی شان تھی. اور آپس میں کیا ہے؟ رحماء بینہم، رحم دلی. تو یہ آیت کریمہ میں اسی کے اشارات مل رہے ہیں. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اولیاء کے معنی سب کو پتہ ہے، دوست. تو فرمایا ایمان والو لا تتخذوا، نہ بناؤ، الیہود والنصارى، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، اولیاء، اپنا دوست، اپنا ساتھی، ان کو مت بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ تو اور تم میں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست، یعنی بظاہر نام الگ ہے لیکن یاد رکھیے گا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے. اسلام کے خلاف جب بات آتی ہے نا، آپ نے آج تک دیکھا، آج تک کہ جب بھی اسلام کے خلاف بات آتی دنیا کے سارے کافر ایک بیچ پر آ جاتے، سب ایک ہو جاتے اور مسلمان کو نقصان دے. آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہودیوں نے حملہ کیا، ان کے سارے ساتھی ان کا ساتھ دے رہے اور مسلمانوں میں اتحاد نظر نہیں آ رہا. تو فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں لیکن تمہارے دوست یہ نہیں ہو سکتے. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ بندے کو اس آیت کا یہ جملہ سن کر ڈر جانا چاہیے کہ کتنی بری دوستی ہے کہ کوئی معاذ اللہ ان یہود اور نصارہ سے دوستی کرے گا تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے، کیونکہ جو جس قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں کو یہود اور نصارہ
کہ ہر میدان میں بائیکاٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ صرف دوستی ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں. بظاہر چلے ہاتھ ملا کر دوستی تو نہ کر لی, لیکن کبھی غور تو کریں ہماری تہذیب و تمدن کیسی ہے, ہمارا پہننا اوڑھنا کیسا ہے, ہمارے طور طریقے, ہمارے رسم و رواج کیسے ہیں. اگر بظاہر تو ہم نے ہاتھ ملا کر دوستی نہیں کی, لیکن ہمارا چہرہ ان کے جیسا, ہمارا لباس ان کے جیسا, ہمارے رسم و رواج ان کے جیسے, تو پھر بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آج ان سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں, ان سے دوستیاں کر رہے ہیں, جبھی سے ان سے مشابہت کر رہے ہیں. تو ان کا تشابہ بھی نہیں ہونا چاہیے, ان سے کسی میدان میں کسی معاملے میں بھی مشابہت نہیں کرنی چاہیے. ہر کام میں جو اسلام کے دشمن ہیں ان کی مخالفت ہونی چاہیے. دیکھیں کتنی واضح مثال موجود ہے, کتنی واضح مثال. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پاک آئے تو یہودی کیا کرتے تھے, عاشورے کا روزہ رکھتے. حالانکہ روزہ ہے, ہم بھی رکھ سکتے ہیں, مسلمانوں میں بھی رکھا, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے ذریعے ایک بڑا اہم پیغام دیا. فرمایا چونکہ یہودی روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نسبت, ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ ماننے والے ہیں, ہم تو زیادہ رکھیں گے, لیکن عاشورے کا رکھیں گے, ساتھ میں ان کی مخالفت بھی کریں گے, یا تو 9 ساتھ میں لیں گے یا 11, تاکہ مخالفت ہو جائے. تو پتہ چلا اس قوم سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے, ان کی مخالفت ہونی چاہیے. اسی لیے اگر مخالفت ہوگی تو دل میں نفرت آئے گی. اگر تہذیب, تمدن, فیشن, طور طریقے ہوں گے تو پھر نفرت نہیں آئے گی. اس لیے اللہ فرماتا ہے جو ان یہود نصارہ اسلام دشمن سے دوستیاں کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, تو انہی میں سے ہوگا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اور بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے بعد جو آیت کریمہ آ رہی ہے اس میں یہود و نصارہ کے ان دوستوں کا ذکر ہے جو نام کا تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن دوست یہودیوں کے تھے, دوست نصرانیوں کے تھے, اور قرآن نے ان کا پردہ چاک کر دیا. تھے منافق. یہ منافق ہی کرے گا کہ ایک طرف مسلمانوں سے کہے گا میں تمہارا, اور دوسری طرف ان کی گود میں بیٹھ جائے گا, ان سے تعلقات رکھے گا, ان سے کہے گا ہم تمہارے ساتھ. تو یہ کہتے ہیں منافقت. تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا بھی پردہ چاک کر دیا اور مسلمانوں کو بتایا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے, تمہیں نظر آئیں گے کہ جو ان سے دوستیاں کریں گے اور مسلمانوں پر یہ معاذ اللہ کہیں گے کہ چونکہ اب ہمیں لگتا ہے کہ کہیں مسلمان مغلوب نہ ہو جائے, مسلمانوں پر کوئی تکلیف کے دن نہ آ جائے تو ہم بھی پھنس جائیں گے. تو مسلمانوں کے تکلیف کے دن میں ہم پھنسنے سے بچنے کے لیے, راحت کے سامان کرنے کے لیے یہودیوں سے دوستی کر رہے تھے. تو فرمایا فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ, تو دیکھے گا, کن کو دیکھے گا, ترا مانا دیکھنا, الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, کہ جن کے دلوں میں مرض ہے. یہ مرض کس کے دل میں تھا, منافق تھا, یہ نفاق کا مرض تھا. تو جن کے دلوں میں مرض ہے یسارعون فیہم, تو تم دیکھو گے کہ یہود اور نصارہ کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے, اور یہ بھی کہیں گے, کیا کہیں گے, یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ, کہتے ہوں گے ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے کہ کہیں یہ یہود و نصارہ مسلمان پر غالب آ جائیں گے, مسلمان مغلوب ہوں گے تو ہم بھی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے کہنے لگے کہ ہم ان سے دوستیاں کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے یہ ان کی بھول ہے, مدد تو اللہ کی ہے, اللہ جس کو چاہے مدد دے. تو فرمایا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ, اور قریب ہے اللہ فتح او امر من عندی, یہ اپنے پاس سے کوئی خاص حکم اللہ تبارک و تعالی ان قریب عطا کر دے گا. ان قریب اللہ کی طرف سے فتح بھی آنے والی ہے اور اللہ اپنی طرف سے کوئی خاص حکم بھی لانے والا ہے. اب یہ اشارہ کیا تھا, اشارہ یہ ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اشارہ یہ دیا کہ اب چونکہ فتح مکہ اور دیگر فتوحات ظاہر نہ ہوئی تھی تو اللہ نے اس آیت کے ذریعے پہلے سے بتا دیا کہ مسلمانوں اب ان قریب فتح تمہیں ملے گی اور
خاص طور پر مکے کی سرزمینیں اور جو عرب کی سرزمینیں، اللہ تبارک و تعالی یہاں اور دیگر ممالک پر مسلمان کو فتوحات عطا کرے. اور یہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کو عروج دیا، فتوحات دی، تو یہی منافق جو مسلمانوں کے مشکل لمحات کا انتظار کر رہے تھے، یہ نادم ہو گئے. فرمایا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. تو پھر یہ لوگ اس پر پچھتائے گئے. فَيُصْبِحُوا یہ ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جو ان کے دلوں میں تھا نا چھپا ہوا، اس بات پر کیا ہوا؟ نادمین. یہ ندامت اور شرمندگی کرنے لگے اور افسوس کرنے لگے کہ ہم تو مسلمانوں کے مشکل دن کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو کیسا عروج اور کامیابی عطا. اب اس کے بعد جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ کل تک یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم تو مسلمان، لیکن پھر یہودیوں کیسے مل گئے، ان دشمنان اسلام سے مل گئے، تو پھر مسلمانوں نے ان سے کہا کہ کل تک تو تم قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، آج تمہیں کیا ہو گیا؟ لیکن بس بات تھی ان کا پردہ چاک کرنا، کہ یہ منافق تھے، ان کا پردہ چاک کرنا. تو پردہ چاک ہوا اور مرتد ہونے کی وجہ سے سارے اعمال اللہ نے ان کے برباد کر دیے. کہ جو ایمان سے پھر جائے گا اسے کہیں گے مرتد، اور مرتد کے اعمال کے برباد ہیں. تو اب یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے ان منافقین سے کہتے أَهَؤُلَاءِ، کیا یہی لوگ ہیں الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ جو اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھاتے تھے. اقسموا قسمیں کھانا باللہ، اللہ کے نام کی. اور کیسی قسم؟ جہد ایمانہم، جہد کہتے پختہ مضبوط، ایمان کہتے قسم کو، کہ اللہ کے نام کی اتنی مضبوط قسمیں کھاتے تھے اور کہتے تھے منافق مسلمانوں کو انہم لمعاکم، کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ. لیکن ان کو کیا ہوا؟ آج یہودیوں سے مل گئے، نصارہ سے مل گئے، اسلام سے پھر گئے. تو فرمایا حبیطت اعمالہم، اللہ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے. مرتد کا عمل برباد. فاصبحوا خاسرین، تو یہی لوگ خسارے والے، نقصان اٹھانے والے ہو گئے. یہاں پر سپارے کا ثلاثہ ہوا. اب آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ مرتد ہونے والے تو ہو گئے، پھرنے والے، اسلام سے پھرنے والے پھر گئے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ دین کا ٹھیکہ میں نے لیا ہے. معاذ اللہ، بات سمجھتے ہیں میں ہوں تو دین کا کام ہوگا. نہیں، جو دین کا کام کرے اس کو سعادت سمجھے، شکر کریں کہ اللہ نے مجھے دین کے کام کے لیے قبول کر لیا. شکر کرے. اللہ قادر مطلق ہے، اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے. آگے کی اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو پھرنے والے مرتد ہو گئے، لیکن اب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ جو بڑے شان والے ہوں گے، بڑے کمال والے ہوں گے. ان کے اوصاف بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیے کہ ایسے مخلصین کی جماعت سے اللہ دین کا کام لے لے گا. اب یہ صحابہ اور ان کے بعد والے جو مخلصین آنے والے ہیں، اب ان کے اوصاف اللہ نے ان آیتوں میں بیان کی. فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، وہ تو چلا گیا، وہ تو پھر گیا، محروم ہو گیا. فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا. سوفا جو ہوتا ہے عربی گرامر میں مستقبل کے لیے آتا ہے، آنے والے وقت کے لیے آتا ہے. تو فرمایا فسوفا، ان قریب، یأتی اللہ، اللہ لے آئے گا، بقومہم، ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، ان کی شان یہ ہوگی اللہ ان سے محبت فرماتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے. کیسی شان ہوگی، کیسا مقام ہوگا اس مسلمان کی قسمت کے کیا کہنے جس کو اس کا رب کہہ دے میرا محبوب. اس سے بڑھ کر کیا شان ہو سکتی. اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ویحبونہ، وہ اللہ کے پیارے ہیں.
یہ جماعت صحابہ ہے، یہ بعد میں آنے والے اولیاء کی جماعت ہے. یہ کتنے شان والے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا محبوب بنایا کہ قرآن میں اس کی سند دی. کہیں قرآن میں یہ بھی فرمایا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ طرفین کا معاملہ ہے، طرفین کا. ایک ہوتا ہے بعض اوقات یک طرفہ، یہ یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. تو یہ دو طرفہ بہت بڑی شان ہوتی ہے. تو ایک تو ان کی صفت کیا بیان ہو گئی، وہ قوم جس کے اللہ اب دین کی خدمت لے گا، جن سے دین کا کام لے گا، اللہ کے پیارے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں پر نرم ہوں گے. اذلہ کہتے ہیں نرم دل. مسلمان کا احترام، مسلمان کا ادب، نرمی ان کے اندر ہوگی. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری ذات سے کسی مسلمان کو نقصان ہو جائے. یہ کامل مسلمان. ایک ہوتا ہے کہ انسان کہے میں نے جان بوجھ کر دھوکہ نہیں دیا، اپنا فائدہ. لیکن ایک ہوتا ہے کہ سامنے والے کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنا نقصان کرنا. یہ بڑی شان ہے. ایک بزرگ کے میں نے حالات میں پڑھا، ان کی تجارت تھی، کاروبار تھا. ایک گاہک آتا، روزانہ مال لینے آتا، لیکن روز ان کو کھوٹا سکہ دے کر جاتا. وہ تاجر اللہ کے ولی لے لیتے، کبھی کچھ نہیں کہا، حالانکہ ان کو پتا تھا یہ مال لے کر جا رہا ہے اور جعلی رقم دے کر جا رہا ہے، کھوٹا سکہ دے کر جا رہا ہے، لیکن لے لیتا. ایک دفعہ اتفاق تھا، وہ اللہ کے ولی اپنے جائے کاروبار پر تھے، ان کا ملازم تھا. ملازم فوراً پہچان گیا، جعلی نوٹ ہے، نہیں چاہیے، دھوکہ دے رہا ہے، اس کو واپس کر دیا. جب ان کو پتا چلا تو اپنے ملازم سے کہنے لگے بھائی یہ آج نہیں، یہ روز میرے سے دھوکہ، یعنی روز مجھ کو جعلی رقم دے کر جا رہا ہے، میں روز لیتا ہوں، اس لیے لیتا ہوں، آج میں نہیں لوں گا تو کل کسی اور کو دھوکہ دے گا. تو کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو، اس کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنا نقصان اٹھایا. یہ کامل مومن کی صفت، یہ ہے مومن کی شان. ایسے بھی حالات بیان کیے گئے، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے تجارت کرنے والے تھے کہ اگر جائے کاروبار پر ہوتے، ان کی تجارت اچھی ہو جاتی، ان کے دن کا جو ایک کوٹا جسے کہیں ایک روزی کا جو ایک حصہ ہوتا وہ پورا ہو جاتا. پھر کوئی تاجر آتا، کہتا مجھے مال چاہیے. کہتے ہم تمہارا مال تو دے سکتے ہیں، لیکن میرے برابر کا دکاندار ہے، آج صبح سے اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، تم ایک کام کرو، یہ سودا جا کر اس سے لے لو. یہ تھی محبت. تو یہ برکتیں پھر ملتی ہیں جب مسلمانوں میں آپس میں ہمدردی آتی ہے نا. اب بندہ اپنا بھی بھلا کرے، دوسرے کا بھی کرے، تو اس میں برکت ہوتی ہے. اب بندہ کہے بس میرا ہی فائدہ ہو جائے، سامنے والے کا کتنا بھی نقصان ہو جائے، تو پھر اس سے برکتیں چلی جاتی ہے، دھوکہ پھر فریب بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان کیا بیان کی، اذلۃ علی المؤمنین، کہ یہ مومنوں پر بڑے نرم دل ہیں. اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے سخت. اپنوں سے نرمی اور غیروں پر سختی، یہ مومن کی شان ہے. اعزۃ، سختی کرتے کافرین پر. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرنے والے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. جب بات حق کی آتی تو حق کرتے، کسی کی رعایت نہیں کرتے. تو فرمایا یہ وہ شان والے لوگ ہیں. ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا. یہ پیارے پیارے اوصاف جو آیت کریمہ کی روشنی میں آج آپ سن رہے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے، تو یہ اوصاف ہر ایک کو نہیں ملتے. یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی ایسا کامل بنائے، ایسا مخلص بنائے. اور جو اللہ نے نیک بندوں کے اوصاف قرآن میں بیان کیے، اللہ ایسے کامل اوصاف والا ہمیں بھی بناتا. اب رکوع کا اختتام ہو رہا ہے اور 2 آیتیں ہیں، بڑی پیاری آیت. اس آیت میں اللہ نے مسلمانوں کو بتایا تمہارا دوست کون، تمہارا ہمدرد کون، تمہارے لیے مخلص کون ہے. تو فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ،
تمہارے دوست تو صرف اللہ ورسولہ اور اس کے رسول والذین آمنوا اور ایمان والے، یہ ہیں تمہارے دوست، ان سے دوستی کرو، اللہ کے ولیوں سے دوستی کرو، اللہ کے رسول سے، اللہ سے دوستی کرو۔ جب یہ دوستی تمہاری ہوگی تو یہ دوستی تمہیں دنیا میں بھی نفع دے گی، آخرت میں بھی نفع، کیونکہ انسان کی زندگی میں صحبت کا بڑا اثر ہے۔ آپ سنتے ہیں صحبت تو رنگ لاتی ہے۔ آپ چند منٹ کسی عطار خوشبو والے کی دکان پر بیٹھ جائیں تو اس کی صحبت کیا دے گی؟ خوشبو دے گی۔ کسی بدبو کی جگہ پہ چلے جائیں تو بدبو، یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو جس رنگ میں رہیں گے رنگ جائیں گے۔ تو اگر دنیا میں، قبر میں، حشر میں نیک کی صحبت ملے گی تو یہی صحبت انسان کو کامیاب دی، اچھی صحبت، اچھا رنگ۔ تو فرمایا مسلمانوں ان سے دوستیاں کرے، ان سے تعلق رکھے، اور فرمایا ایمان والے جو تمہارے دوست ہو نا، ان کے اوصاف بھی دیکھو، اپنے دوست کو دیکھو۔ یہ دوست جو ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم رکھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے۔ اب دیکھیں یہ ہے مومن کی صفت، یہ دوست کی پہچان، فرائض، واجبات، شریعت کا پابند۔ اور کیسی پابندی؟ وہم راکعون، راکعون کے معنی تو ہوتے رکوع کرنا، اور رکوع میں ہوتا ہے جھکنا۔ یہ جھکنے کی کیا معنی ہے؟ اس کے معنی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں جھکنے سے مراد یہ ہے کہ تواضع اور عاجزی کے ساتھ نیکی کا کام کرتے، کوئی ریا نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر تواضع ہو، عاجزی ہو، اور مخلصین جو رہو، ان سے دوستی تمہیں فائدہ دے گی۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول والذین آمنوا اور ایمان والوں کو اپنا دوست بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کا گروہ، اللہ ہی کا گروہ، جماعت، ہم الغالبون، غالب ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے، ایمان والے، ان سے دوستی یہ تمہیں غالب کرے گی، تمہیں کامیاب کرے گی۔ بحمدی تعالی یہاں پر رکوع کا اختتام ہوا۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب اس رکوع کی جو ابتدا ہو رہی ہے اور اس میں جو آیات بیان کی جا رہی ہیں، اس میں بالخصوص ان لوگوں کا ذکر آئے گا کہ جنہوں نے اسلام کے جو شاعر ہیں، اسلام کی اہم علامات، نشانیاں، اس کا مذاق اڑایا۔ اب جو اسلام کے شاعر ہیں جیسے اذان ہیں، مسجدیں ہیں، علماء ہیں، نماز، یہ دین کی سب علامات، نشانیاں ہیں، ان میں کسی کی توہین یہ شریعت میں ہرگز برداشت نہیں ہے، بلکہ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو دینی شاعر ہیں ان کا مذاق اڑائے وہ کافر ہو جائے گا۔ اب کوئی اذان کا مذاق اڑائے گا معاذ اللہ، جیسے آج تو بے باکی کا دور ہے، زبان بے لگام ہے، جس کی زبان پر جو آتا ہے کہہ دیتا ہے، دیکھتا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فلموں میں، ڈراموں میں مزاحیہ ایسی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کے جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو کفر ہے۔ اب یہ آیت کریمہ میں اس کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہے، ہوشیار کیا جا رہا ہے، اور آیت کے نزول کا ایک سبب ہے جو کہ انشاءاللہ آپ آگے دوسری آیت میں اس نزول کو بھی سماعت کریں گے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنایا، انہیں اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ تو فرمایا کیا؟ لا تتخذوا، نہ بناؤ، الذین اتخذوا دینکم، کہ جو تمہارے دین کو ہزوا کہتے ہیں مذاق، لعبا کھیل، جو دین کو مذاق اور کھیل بنائے، اور وہ کون تھے؟
من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جو تم سے پہلے اہل کتاب تھے نا، یہود و نصارہ، یہ تمہارے دین کے شاعر کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ کفار ہیں، تو اولیاء ان سے کبھی دوستی مت کرنا، جب تمہارے دین کے شاعر کا مذاق اڑائے تو تمہارا کیسا ہو سکتا؟ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب یہ مذاق اڑانے والا ایک نصرانی تھا، جیسا کہ آگے کی آیت میں اس کا ذکر آپ سماعت کریں گے، ابھی آ رہا ہے کہ ایک نصرانی تھا، مدینہ طیبہ کا رہائشی تھا۔ جب آذان ہوتی اور آذان میں شہادتیں آتی، دو شہادتیں ہیں جس میں توحید اور رسالت ہے، تو یہ نصرانی کہتا کہ جل جائے جھوٹا معاذ اللہ۔ مؤذن اذان میں یہ کلمہ کہہ رہا ہے تو کہتا ہے جل جائے جھوٹا معاذ اللہ۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا اور اس کے گھر میں سب لوگ سو رہے تھے، تو اس آگ کا ایک شرارہ اٹھا اور وہ نصرانی اپنے سارے گھر کے افراد کے ساتھ جل گیا۔ اس کو دنیا ہی میں انجام ملا، کیونکہ اسلام کے جو شاعر تھا اس کا مذاق اڑا، اذان کا مذاق اڑا۔ تو فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، نادا ینادی کا معنی ہے منادی، ندا کرنا، تو یہ نماز کی ندا ہے۔ تو فرمایا جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو، آواز دیتے ہو، لوگوں کو بلاتے ہو، اتخذوها ہزوا ولعبا، تو وہ اذان کو ہنسی و مذاق بناتا۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس سے کہ یہ لوگ ایسی قوم تھے بالکل عقل ہی نہیں لگتا۔ جو عقل والا ہے کبھی کام نہیں کر سکتا، جو کم عقل ہوگا وہی اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، کم عقل ہے، جسے پتہ نہیں کہ میں دین کے ان شاعر کا مذاق اڑاؤں۔ اب یہاں پر ایک اشارہ کیا ملا کہ آذان جو ہے نماز پنجگانہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اب کوئی کہے کہ بھئی قرآن میں آذان کا ثبوت کہاں ہے؟ یہ آیت ہے، واضح ثبوت ہے۔ تو ایک معلومات میں اضافہ ہوا کہ آذان نماز پنجگانہ کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسری بات دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ فلمیں، وہ ڈرامے، وہ مزاحیہ باتیں کہ جس کے اندر اسلام کے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہرگز ہرگز اسے دیکھیں نہ سنیں، نہ اپنی نسلوں کو دیکھنے دیں، کیونکہ اس میں ایمان کا خطرہ ہے، کیونکہ کفریات ہوں گے اور بندہ اس پر راضی ہوگا، اس کا بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اسلام کے اندر ادب کی بڑی اہمیت ہے، ادب ہے تو سب کچھ ہے، ادب نہیں تو کچھ نہیں۔ تو اپنے آپ کو ادب اور ادب والی جماعت میں شامل رکھیں، اور بے ادبی اور بے ادبہ کے شر سے ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بھی دور رکھیں۔ اس کے بعد آگے کی آیت میں جو ذکر آ رہا ہے اس کا تذکرہ سماعت کریں گے۔ وہ تذکرہ کچھ اس طرح ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ کہ انبیاء علیہ السلام میں آپ کس کس نبی کو مانتے؟ عجیب سوال ہے، ہر نبی کو ماننا لازم، ایک نبی کا انکار بھی کفر، کیونکہ یہودیوں نے فرق کیا ہوا تھا۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے معاذ اللہ، تو کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے دیا، ہم تو ہر نبی کو مانتے ہیں، ہم کسی نبی کی نبوت، وصف نبوت پہ تو فرق ہی نہیں کرتے، وصف نبوت پہ سارے نبی برابر ہیں، فضیلت کا ایک فرق ہے لیکن وصف میں تو سب برابر۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کو برا لگ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں قل، آپ ان کو فرما دو، ان کو یہ برا لگا نا کہ ہم سارے نبی کو مانتے، ہم تو مانیں گے، تمہیں برا لگتا ہے تو لگ جائے، لیکن سارے نبی چونکہ وصف نبوت میں برابر ہیں، سب پر ایمان ضروری ہے، ایک نبی کا بھی انکار کفر ہے۔ تو فرمایا قل، آپ فرماؤ یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، حل تنقمون منا، کیا ہماری طرف سے تمہیں یہ برا لگا؟ الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ ہماری طرف سے یہی برا لگا کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر، اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہم سب پر ایمان لائے، تمہیں یہ برا لگ گیا؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ بے شک اکثر لوگ یہ فاسق۔
اب آگے کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو برا ہے، جو بدترین ہے، اس کا حال، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی ناراضگی ہے. اور اس آیت کو سن کر اپنی حالت پر بندے کو غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی معاذ اللہ ایسی صورت ہمارے اندر تو نہیں. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا حال بیان کرتا ہے جو رب کی بارگاہ سے بالکل دور ہیں اور رب کی بارگاہ سے انتہائی ان پر غضب ہے، سخت ناراضگی ہے. تو فرمایا قل، آپ فرما دیجئے، ہل انبئکم، میں تمہیں وہ لوگ بتاتا ہوں، تمہیں میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے آپ بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں شریر کون ہے. فرمایا بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، کہ میں تمہیں وہ لوگ بتاتا ہوں جو اللہ کے یہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں. اب بدتر درجے کے ہیں، ایسے بدتر درجے کے ہیں کہ یہودی آئے تھے حضور سے یہ کہلوانے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہو تو ہم مان لے، لیکن حضور نے تو سب نبی کا اقرار، سب کو مانا، ان کو برا لگا. تو اللہ فرماتا ہے تمہارا حال تو یہ ہے کہ ماضی میں تم اپنے حال پر غور کرو، من لعنہ اللہ، کہ تم پر تو اللہ کی لعنت ہو چکی، کیونکہ انہوں نے ماضی میں سے کام کیے تھے یہودیوں نے، ان پر اللہ کی لعنت ہوئی. وغضب علیہ، اور ان پر اللہ نے اپنا غضب بھی بنایا، غضب بھی فرمایا. اور بعض یہودی تو ایسے ہو گئے کہ بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر و سور بنا دیا. جیسا کہ سورہ بقرہ میں آپ سنتے آ رہے ہیں کہ جب انہوں نے ہفتے کے دن میں تجاوز کیا تھا، نافرمانی کی تھی، تو ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی، بندر و سور بن گئے. تو اللہ فرماتا ہے تمہارا حال تو یہ ہے. اب تم عیسیٰ علیہ السلام کے منکر بنے ہو. فرمایا تمہارا حال کیا ہے؟ جعل منہم القردۃ، کہ انہی لوگوں میں سے کچھ بندر بھی بن گئے، قردۃ بندر، والخنازیر، اور سور بنا دیے گئے، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے تو شیطان کی عبادت کی. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر توریت لینے گئے تو پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، تو یہ کیا ہو گئی؟ شیطان کی پوجا ہو گئی. تو فرمایا عبد الطاغوت، انہوں نے تو شیطان کی بھی پوجا کی. اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدترین مقام والے. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ یہی لوگ بہکے ہوئے ہیں. وَإِذَا جَاءُوكُمْ، جب تمہارے پاس آئیں، مسلمانوں تمہارے پاس آئیں، تم ایک ہی جملہ کہو، قالوا، کہہ دو، آمنا، ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، حالانکہ وہ آئے تھے تو بھی کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور تم سے گئے تو بھی کافر ہو کر کے. وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے وہ جو چھپا رہے ہیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم ان میں بہت سے وہ لوگ دیکھو گے، کثیرہ بہت سے دیکھو گے، منہم ان میں، یسارعون فی الاثم، یسارعون کے معنی دوڑنا، آگے بڑھنا، جو کہ دوڑتے ہیں، فی الاثم، گناہ کے کام میں، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں، واکلہم السحت، اور وہ لوگ حرام خوری کرتے. اکلہم کھانا، کیا کھانا؟ السحت، حرام، رشوت کا مال کھانا، تو یہ حرام خوری کرتے ہیں. لبئس ما کانوا یعملون، کہ کیا ہی برے کام کر رہے ہیں. یہاں پر یہودیوں کی ان مذموم صفات کو بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ مسلمانوں یہ اس قدر برے وصف والے لوگ ہیں. لیکن اب مسلمان ہو، مسلمان کا عالم ہو، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ سے بچائے گا، وہ مسلمانوں کو بتائے گا کہ یہ غلط، یہ صحیح، یہ عالم کی ذمہ داری ہے. تو فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، تو ان کے درویشوں والاحبار اور علماء نے ان قولہم الاثم والاکلہم السحت، ان کے درویشوں علماء نے انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے؟ لولا یعنی کیوں نہیں، ینہاہم، ان کو روکتے. کون روکتے؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ الربانیون،
جو ان کے علماء ہیں، ربانیون درویش والاحبار، جو ان کے علماء ہیں، کس بات سے روکیں؟ ان قولہم، ان کا کہنا، الاثم، گناہ کی بات کہنے سے روکیں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، حرام کھانے سے روکیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ان یہودیوں کے برے اوصاف، ان کی بدعمالیوں کو آپ نے سماعت کر لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایک ذمہ داری تھی علماء کی، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ جو ان کے وقت کا عالم ہوگا اس کی ذمہ داری بنے گی کہ لوگوں کو برائی سے منع کرے گا۔ تو جو برائی ہو اس سے روکنا ایک مذہبی طبقے کی ذمہ داری بنتی ہے، اور لوگوں کو نیکی کا دعوت دینا یہ بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس لیے آج ہر ایک کو اپنے معاشرے پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی گناہ کا کام دیکھتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں تو روکیں۔ اگر اتنی طاقت ہے کہ ہاتھ سے روک سکتے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے زبان سے روکیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہماری اتنی طاقت نہیں ہے، یہ بات سننے والا نہیں ہے، فتنہ ہو جائے گا، الٹا مخالفت ہوگی، بحث بڑا بحث ہوگی۔ جہاں کوئی طاقت ہماری نہ ہو تو کم از کم اس برائی کو دل میں برا سمجھ، یہ کمزور درجہ ہے۔ معاملہ الٹا ہو گیا، آج لوگ برائی کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو روک نہیں سکتے، ہم سمجھا نہیں سکتے، لیکن جا کر ان کی صحبت میں بیٹھ جائے تو اس کا مطلب دل میں برا نہیں سمجھا نا۔ کم از کم دل میں تو برا سمجھنا یہ کمزور درجہ ہے، اس پر تو ہر ایک کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات کی روشنیوں میں جو اللہ نے کامل مومن کا اوصاف بیان کیے، وہ اوصاف اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اور جو ان جرائم کو جو یہودیوں کے اندر تھے، جو ان کی برائیاں تھیں، اللہ ان برائیوں سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمدی تعالی آج کے درس میں سورہ مائدہ کی 63 آیتیں مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ کل کی جو آیات ہوں گی اس میں ان آیتوں کو سماعت کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کا کام کرنے والے جو مخلصین ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اس کے لیے چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، کل آپ سنیں گے، پتہ چلے گا کہ انسان اگر مخلص ہو کر دین کا کام کرے، نیکی کا کام کرے، اللہ پر بھروسہ کرے، تو پھر اللہ اس پر کیسا مہربان ہوتا ہے، اللہ چاروں طرف سے روزی کے ذرائع اس کے لیے بنا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سننے، سمجھنے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ خود بھی شریک ہوں اور اس کی دعوت کو پھیلائیں۔ مرد حضرات اپنی ذمہ داری پوری کریں اور مائیں بہنیں اپنی ذمہ داری پوری کریں تاکہ سلسلہ استقامت کے ساتھ جاری رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس محفل میں بارہا استقامت کے ساتھ آنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا ذی الجلال والاکرام۔ مولا کریم درس قرآن پاک کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ آج کے درس میں جو آیتیں تلاوت کی گئی، آج تک جتنا قرآن پڑھا گیا، کسی قسم کی اگر کوئی غلطی ہوئی معاف فرما دے۔ خصوصاً آج اگر مجھ سے کوئی اعراب کی، لفاظیت کی یا معنی مطالب بیان کرنے میں غلطی ہوئی، معاف فرما دے۔ اس کا ثواب ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں، اپنے کرم، اپنی رحمت کے شان شان عطا کر۔ ایصال ثواب کے لیے نبیوں کے سردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ، صحابیات، اہل بیت اطہار، خصوص بالخصوص 11ویں والے سرکار پیران پیر روشن ضمیر شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ خصوصاً آج جن کا عرس سے حضور سیدی احسن العلماء سید حسن میاں برکاتی علیہ رحمہ کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین سابقین کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ ہمیں صاحب عرس کی برکتیں عطا فرما، 11ویں والی سرکار کی برکتیں عطا کر۔ اے اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی سچی محبت عطا کر،
قرآن پاک کا سننا سمجھنا آسان کر دے. اے اللہ ہمارے حافظے مضبوط ہو جائے, ہمارا دل قرآن کے نور سے روشن ہو جائے. اے اللہ یہ قرآن کی محبت دنیا میں بھی رہے, قبر میں بھی رہے, اور حشر میں قرآن ہمارا شفیع بن جائے, قرآن ہمارا مددگار بن جائے, ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے, عالم بعمل بن جائے. اے اللہ یہ محفلیں یقیناً قبولیت کی محفلیں ہوتی ہیں, کیونکہ یہاں پر تیرا کلام پڑھا جاتا ہے. ان مقبول لمحات کی برکت سے سب کی پریشانیاں دور فرما, سب کی مشکلیں آسان کر دے. جن بھائیوں کے لیے بچوں کے لیے دعاؤں کے لیے پرچیاں آتی ہیں, کہا جاتا ہے اللہ سب کو صحت تندرستی عطا کر, عافیت سلامتی عطا کر. دل کی گہرائیوں سے دعا کریں, قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اے اللہ ہم خاص دعا کر رہے ہیں, اللہ ہمارے فلسطین کے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما. اے اللہ ان کے بچوں ان کے عورتوں کی تو حفاظت فرما. اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما, ان کے مجاہدین کے حوصلے مضبوط فرما. اے اللہ جتنے یہود اور اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے. ان کے آلات ان کے میزائل جو اسلام کے لیے انہوں نے تیار کیے سب کو برباد کر دے. اے اللہ اسلام کو عروج عطا کر, مسلمانوں کو عروج عطا کر, فتح و نصرت عطا کر. اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا کر, جذبہ ایمانی عطا کر. اے اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے اور مل جل کر ان اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی سعادت عطا فرما, ایمان کی سلامتی عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بحمدی تعالی ہر منگل کو ظہر کے بعد سبز مسجد میں بھی, جو کہ صرافہ بازار میں تقریباً 20 منٹ کا درس قرآن ہوتا ہے بالترتیب. اگر آپ سے ممکن ہو تو منگل ظہر کی نماز میں وہاں بھی ضرور تشریف لائیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتہ.